حضرات وقار بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ جو شخص اب قیامت تک دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے، اور اس سے دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہے۔ اب قادیانیوں کو زندیق اور کافر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، وہ تو ہوئے کافر، لیکن کیا آپ کا اس شخص کے بارے کیا خیال ہے جو نبی پاک کی ذات پاک کو آخری مانے، ختم نبوت تسلیم کرے کہ آخری نبی ہیں، لیکن جب قول، فرمان اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو پھر وہ کہتا پھرے ہمارے امام، ہمارے پیر، ہمارے عالی، ہمارے رہبر، میرا فلاں بزرگ یہ کہتا ہے، نبی پاک کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو آگے لائے۔ میرے بھائیو، اس کے بارے کیا خیال ہے؟ جس نے تو ذات کو آخری نہیں مانا وہ ہوا کافر، اور جو بات کو آخری نہ مانے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کو بھی میں مومن، ایمان والا مانتا ہی نہیں۔ فرمایا اور فتنے و فساد دنیا کے اندر ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو فتنے، فساد، خرابیاں دنیا کے اندر ہیں، فرمایا ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ ان کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیر و مرشد کو، جس کو اللہ رب العزت نے جس کے بارے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ کائنات والوں کوئی ہو بڑا یا چھوٹا، فرمایا کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، عام انسان ہو، فرمایا سب نے اپنے سامنے نمونے کے طور پہ زندگی کس کی نمونہ رکھنی ہے؟ نبی علیہ السلام کی۔ فرمایا جو وہ کہہ دے، جو بات، جو فرمان، جو حدیث، جو قول اپنے منہ مبارک سے نکال دے، تم عقل نہ مانے، تمہارا باپ نہ مانے، تمہاری ماں نہ مانے، فرمایا تمہارا بزرگ نہ مانے، تمہارا امام نہ مانے، فرمایا سب کو چھوڑ سکتے ہو، لیکن تاجدار کونین محمد الرسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی شان، آپ کی عزت، آپ کی عظمت۔ جس طرح آپ کی ذات کو آخری مانیں گے پھر ایمان مکمل، کامل اور اکمل ہوگا۔ فرمایا اس طرح پیغمبر کی بات کو بھی آخری مانو گے، جنت میں پھر جایا جائے گا۔ اس کے بغیر جنت کے اندر داخلہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت کا اعلان، قرآن و حدیث شرعیت کا اعلان، فرمایا ان کی بات کو اہمیت دینی ہے۔ ہم نے ان کی باتوں کو اہمیت دی جو اپنی مرضی سے کلام کرتے ہیں، جو اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے، اپنی عقل سے گفتگو کرتے ہیں۔ کسی نے مانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بڑا، کسی نے مانا امام شافعی، کسی نے مانا امام مالک کو، کسی نے مانا امام جعفر صادق رحمہ اللہ، اللہ ان سب پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کو بڑا مانا۔ لیکن پھر پلٹ کے دیکھیے، اہل الحدیث بھی اس زمین پہ اللہ کی ہیں، انہوں نے سب سے بڑا مانا اور یہ لیبل اپنے اوپر لگوایا کہ اے امامانو ماندے ہی نہیں، امامانو نعوذ باللہ ماندے ہی نہیں، یہ لیبل لگوا کے انہوں نے ایک ہستی کی بات کو سب سے اوپر مقدم رکھا۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ تاجدار کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا قیامت والے دن آواز آئے گی، قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کے پیروکار اس کے ساتھ آ جائیں، اس کے پیروکار اس کے ساتھ آ جائیں۔
تیسے تو امام ابو حنیفہ نہ چلے جاؤ گے، وہ کہتا ہے ہم امام مالک کے ساتھ چلے جائیں گے، وہ کہتا ہے ہم امام احمد بن حنبل، تاڈا کی بنے گا؟ میں نے کہا سن لے ہمارے سے، ہم اس کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ کہ جس کے ساتھ جنت کا افتتاح ہونا ہے انشاءاللہ۔ نبی پاک کی حدیث، فرمایا اللہ نے جنت کے دربان کو کہہ دیا، آدم آئے، دستک ہوئی، دروازہ نہیں کھولنا، کوئی نبی آخری آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا انسان آ جائے، اللہ پھر کب دروازہ کھولنا ہے؟ فرمایا جب تیرے کان میں آواز پڑے نا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر دیر نہیں لگانی، فوراً دروازہ کھول دینا۔ لوگوں نے ان کی باتوں کو اہمیت دی جو اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اور پلٹ کے دیکھیے ہم نے اس کی بات کو اہمیت دی کہ جو اللہ کی وحی سے، اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، جس کے مطابق قرآن کہتا ہے۔ فرمایا لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر یہ میرا نبی، سورہ حاقہ 29ویں پارے کے اندر یہ آیت ہے، فرمایا ایک بھی لفظ، ایک جملہ، ایک بات، ایک سبب کی بات نہیں کی، فرمایا صرف ایک لفظ چھوٹا سا اپنی مرضی سے دین کے اندر ایجاد کر دیتا، ڈال دیتا نا، فرمایا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اللہ فرماتا ہے میں نے اس نبی کے دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس اشارت کو کاٹ کے رکھ دینا تھا۔ اس نبی کی بات مانیے، عزت احترام شان مقام سب کو دیجئے، لیکن بات نبی پاک کی آئے مانیے اس کو۔ کیسا نبی؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری کے اندر ہے، کاتب وحی ہیں، سیدنا امیر معاویہ بھی کاتب وحی ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص اور دیگر صحابہ کاتب وحی ہیں، دعا فرمائیے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نبی پاک کی ہر بات وحی آتی ہے، لکھ لیتے ہیں۔ اچانک کچھ دن ایسے گزرے، نبی پاک نے غور کیا، دیکھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص اب ہر بات میری نہیں لکھتا۔ آپ نے سوال کیا یار عبداللہ پہلے ہر بات لکھتا ہے، اب میری بات کیوں نہیں لکھتا؟ آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مشرکین مکہ نے لوگوں نے تانا دی ہے کہ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَاءِ، کہ تیرے نبی بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی غصے کے موڈ میں کبھی خوشی کے موڈ میں، ہر بات نہ لکھا کر۔ تو محبوب میں نے اس لیے اپنا قلم روک دیا، بند کر دیا کہ جو آپ کی بات اچھی لگے وہ لکھ لیا کروں، جو بات بری لگے یا کچھ ایسی ہو کوئی عجیب و غریب لگے وہ میں نہ لکھوں۔ آپ غصے میں ہوں وہ کیسا لکھ سکتے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ اکتب یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے عبداللہ میری ہر بات لکھ لیا کر۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سن لے، اللہ ان دو ہونٹوں میں سے حق کے علاوہ، سچ کے علاوہ کچھ نکلنے دیتا ہی نہیں ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں پھر وہ وقت گیا، میری وفات کا وقت آ گیا، نبی پاک کی وفات پاک کا وقت آ گیا، میں نے آپ کی کوئی بات جانے نہیں دی، جو فرمان جاری کرتے تھے فوراً میں وہ نقل کر دیتا تھا۔ اس کی بات کو اہمیت دیجیے، سب کا عزت احترام ضروری ہے، کرتے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے کون کس کا کتنا ادب کرتا ہے، لیکن اہمیت بات کو تسلیم کرنا نبی پاک کی بات۔ اب کہتے ہیں جی ان کی اطاعت کیے بغیر، امام مانے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کیسے لبے گی؟ وہ ہمیں بتانے والے ہیں نبی پاک کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں۔ میرے بھائیوں غور تو کیجئے، کبھی اپنے دل و دماغ میں خیال پیدا کیجئے۔ ہم کہتے ہیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی اطاعت کیے بغیر، ان کو اپنا امام رہبر مانے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، جنت نہیں مل سکتی۔ تو میرا ایک آپ سے سوال ہے عاجزانہ کہ آپ کا بڑا ایمان ہے صدیق و عمر عثمان و علی جنتی ہیں، جس کا ایمان ہے کہے انشاءاللہ جنتی ہیں، جنت میں جانے والے ہیں نبی پاک کے ساتھ۔ میرا سوال ہے صدیق اکبر نے کبھی امام مالک کا نام سنا تھا؟ امام شافعی کا نام سنا تھا؟ امام احمد بن حنبل کا نام سنا؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا نام سنا؟ نہیں۔ کتنے سال کے بعد یہ پیدا ہونے والے امام، پھر ماننا پڑے گا جنت میں جانے کے لیے اماموں سے معرفت، ان کا کہنا ماننا یہ ضروری نہیں، عزت احترام تو ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے پیغمبر مصطفیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرنا ضروری ہے۔ صرف جنت میں جانا، وہ ایسا نبی تم تو اس کی باتوں کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو کہ نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے جرابات مسا نہیں کیتا۔ امام ابو حنیفہ کہنے لگے جرابوں پہ مسا نہیں ہو سکتا، موضوع پہ ہے، صرف موضوع پہ مسا۔
تو نبی پاک کی حدیث کو ٹھکرا دیا، آپ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ امام صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں میرے بھائی نسائی کے اندر حدیث ہے اپنی وفات سے 3 دن پہلے امام ابو حنیفہ فرمانے لگے بیمار ہوں، شاگردوں پانی لاؤ، پانی لایا گیا، وضو کیا، وضو کر کے کہنے لگے اب ہاتھ میرے گیلے کرواؤ، میں نے اپنے جرابوں پہ مسح کرنا ہے۔ شاگرد حیران ہوئے، کہنے لگے حضرت استاد محترم ساری زندگی تو آپ نے مسح نہیں کیا، آپ کہتے ہیں جرابوں پہ مسح نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے اور کیا کرتے ہو جاہلو، آج میرے کان میں مصطفیٰ کی حدیث پڑھی ہے کہ جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے، میں دنیا سے جاتے ہوئے پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے امام جن کو لوگوں نے کہا ان کی باتوں کو مانا جائے، نبی پاک کی بات کو سب سے زیادہ، کیونکہ وہ پیغمبر کی ذات بھی آخری ہے اور بات بھی آخری ہے۔ نبی پاک کے ساتھ جو چیز منسوب ہے پاک صاف بلند و بالا ہے۔ ہمارا ایمان ہے نبی پاک کے بال مبارک بھی پاک ہیں، آپ کا چہرہ مبارک بھی پاک ہے، آپ کا لعاب مبارک بھی پاک ہے، آپ کے ہونٹ بھی پاک ہیں، آپ کا جبہ بھی پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک بھی پاک ہیں، آپ کا قرآن اور حدیث بھی پاک ہے، نبی پاک کے صحابہ اور صحابیات بھی پاک ہیں، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنین و بنات بھی پاک ہیں، آپ کا مکہ اور مدینہ بھی پاک ہے۔ کوئی ایک ہستی ایسی لائیے جو گناہ سے، خطا سے، غلطی سے پاک اور مبرہ ہو، ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی ایسی ہستی نہ ملے پھر ہمارا اعلان، ہماری دعوت سنیے، اطاعت اور فرما برداری اس کی کیجیے کہ جس کے مطابق قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے کائنات اور ایک ہی ہستی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کو سامنے رکھ کے، اس کے سامنے رکھ کے، اس کو دیکھ کے، عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرو تو پھر جنت کے اندر اللہ اور اللہ کے فرشتے اور محبوب پیغمبر تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ وہ کون ہستی ہے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ فرمایا پیغمبر ایسا ہے جس کی ذات آخری ہے اور اس کی بات بھی آخری ہے۔ ہم نے اپنے اماموں پہ، اپنے استادوں پہ، اپنے والدین کی سب کی بات پہ یقین کیا، تاکہ ڈاکٹر کوئی بات کہہ دے کہ ایسے کرنا، یہ نہیں کھانا، ہم نے اس کی بات کو بھی اہمیت دے دی، مان لیا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا جی اب پرہیز ہو گیا، نہیں کھانا، لیکن معذرت کے ساتھ جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے اس نے بھی کچھ چند باتیں کہی ہیں، یہ کر لینا، یہ نہ کرنا، ان کی بات کو وہ کون تسلیم کرے گا؟ پھر یہ عذاب، یہ فتنے، یہ فسادات، یہ بے روزگاری اور یہ کورونا جیسی وبائیں کیوں نہ جنم لیں؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کائنات والوں اگر تم نے اس نبی کی بات کو چھوڑ دیا نا تو اللہ تمہیں دنیا میں فتنوں میں مبتلا کر کے رکھ دے گا۔ آپ کی بات کو مانیے۔ اور کس طرح ابو رافع کی حدیث یاد آئی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک جا رہے ہیں مدینے کی ایک گلی کے اندر، ابو رافع آپ کے غلام بھی ہیں، آپ کی خدمت کرنے والے، مدینے کی گلی سے گزر ہوا تو وہ کائنات کا سردار جس کے بارے ہمارا ایمان ہے اللہ رب العزت کے بعد سب سے بہترین اگر کوئی ہستی انسان ہے تو وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام۔ جا رہے ہیں، فرمایا صحابہ اس گھر میں سے کوئی چیز، کوئی ہانڈیاں پکنے کی خوشبو آ رہی ہے جی یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ گھر تو ابو رافع میرے صحابی کا رہتا ہے۔ دستک دی، ابو رافع باہر آئے، یا رسول اللہ میرے دروازے پہ آپ کا آنا؟ کہا ہاں یار بھوک بڑی لگی ہے، تیرے گھر میں سے کوئی چیز پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور ہم کہتے ہیں تیرا کام تیرے گیت گانا یا رسول اللہ کے رسول رزق ونڈر والے نے سیدہ عائشہ کی حدیث کا کیا کروں صحیح البخاری کے اندر، اپنے بانجے عروہ کو کہتی ہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں بیٹا 3 مہینے ہمارے گھر میں کائنات کے سب سے بڑی ہستی کے گھر میں، جس کے متعلق فرمایا ماں بینہ بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، صحابہ دنیا کے اندر ایک ہی ٹکڑا ہے یہ میرے منبر سے عائشہ کے حجرے تک جس کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا ہے، اس ٹکڑے کے اندر فرماتی ہیں 3 مہینے تک اللہ کی عزت کی قسم ہمارے گھر چولہا نہیں تھا چلا کرتا۔ اما جان گزارا کیسے کرتے تھے؟ فرماتی ہیں کھجوروں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، یہ 2 چیزیں کھا کے پیر و مرشد بھی اور یہ عائشہ بھی اس کی بیوی گزارا کیا کرتی تھی۔ کیسے مانو تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ؟ رزق بھی دینے والا بلند بولیے کون ہے؟ اللہ۔
یہ کچھ کھانے کی خوشبو. محبوب بکری ذبح کی ہے اور اس کی دستی بنا رہا ہوں, بکری پکا رہا ہوں. اب نے فرمایا کھانا چاہتا ہوں. محبوب تشریف لائیے. صحابہ بھی گھر کے اندر ایک دستی اٹھائی, نبی پاک کی خدمت میں پیش کی. میرے بھائیوں یاد رکھیے, آپ کے ساتھ جو بھی چیز منسوب ہے اور آپ کو جو بھی چیز پسند ہے ہمیں بھی وہ پسند ہے. نبی پاک کو ابو بکر عمر عثمان والی بڑے پسند ہیں. سیدنا معاویہ کے بارے اتنی احادیث بڑے پسند تھے. ہمیں بھی یہ سارے اصحاب پسند ہیں. سیدنا ابو ہریرہ اور دیگر اصحاب کے متعلق آتا ہے ہمیں کدو پسند نہیں تھے. فرماتے ہیں لیکن جب میں نے دیکھا نا اپنے پیر و مرشد کو کدو اٹھا کے کھاتے ہوئے, اللہ کی عزت کی قسم ابو ہریرہ بھی اس کے بعد کدو پلیٹ میں سے اٹھا کے کھاتا جاتا ہے. مصطفیٰ کی پسند. بکری کے اندر سے آپ کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا. دستی نبی پاک کی خدمت میں لا کے پیش کی, آپ نے تناول فرمائی, صحابہ نے بھی تناول فرمائی. کس طرح نبی پاک کی بات پہ یقین کرنا ہے. آپ دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسا یقین کرنا نصیب فرمائے. کھائی دستی آپ نے. ابو رافع جی یا رسول اللہ, فرمایا گوشت بڑا لذیذ ہے, ایک اور دستی لے کے آ. ابو رافع فرماتے ہیں میں پھر گیا, ایک اور دستی اٹھائی, نبی پاک کی خدمت میں پیش کی, پھر تناول فرمائی. صحابہ نے بھی تناول فرمائی. تناول فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا ابو رافع گوشت بہت لذیذ ہے, ایک دستی اور لے کے آ. اب میرے بھائیو آپ بتائیں ایک بکری کی کتنی دستیاں؟ دو دستیاں. تیسری دستی کس طرح؟ ابو رافع فرماتے ہیں میں نے کہا محبوب پیغمبر میرے ماں باپ آپ پہ قربان فدا کا ابی و امی, لیکن دستیاں آپ کھا چکے ہیں. 2 دستیاں تھی, بکری ایک تھی. اگر حکم کیجئے میں کسی اور حصے کا گوشت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سنیے میرے بھائیوں کس طرح یقین ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا ابو رافع جی یا رسول اللہ, فرمایا اگر تو بولتا نا تو چلا جاتا, میری بات سن کے چل پڑتا, ہانڈی کا ڈھکن اٹھاتا, تیسری دستی موجود ہوتی. ابو رافع تو وہ بھی لے کے آتا, میں وہ بھی تناول فرما لیتا. میں کہتا رہتا تو جاتا رہتا, ہانڈی کا ڈھکن اٹھاتا رہتا. ہانڈی کے اندر دستی رکھنا میرے اللہ کا کام ہوتا. لوگوں عقل مانے یا نہ مانے, ذہن مانے یا نہ مانے, دماغ مانے یا نہ مانے کہ ایک بکری کی دستیاں 2 4 5 کس طرح ہو سکتی ہیں, لیکن ایمان کا تقاضا ہے, عقیدت کا تقاضا ہے, محبت کا تقاضا ہے. مصطفیٰ نے جو فرما دیا حق اور سچ ہے. کیوں فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فرمایا وہ نبی کی بات کو اتنی اہمیت کیوں دینی ہے. کائنات کے سارے ادیب, مفکر, مفسر, خطیب اپنی مرضی سے بولتے ہیں. فرمایا وہ مصطفیٰ جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی سے, امر سے, حکم سے بولتا ہے. سمجھ نہیں آئی تو حدیث سننا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. پیچھے سے مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا ہے جو محبوب کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ ملیں گے. حدیث ہے بخاری کے اندر 7420 نمبر روایت ہے. 100 سرخ اونٹ ملیں گے. سرخ اونٹوں کی اہمیت مشرکین مکہ اور عرب لوگ جانتے تھے. جب یہ اعلان ہوا سراقہ بن مالک اس وقت کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, نبی پاک کے سامنے آ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی, کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے جب یہ دیکھا بڑے جوان ہیں, بلڈر سے بندے ہیں, حدیث کے اندر آتا ہے بڑا قد کاٹ ہے, بڑی طاقت والے ہیں. ان کو جا کے کہتے ہیں میں اگر اس نبی کو گرفتار کر کے لاؤں 100 اونٹ ملیں گے, ہاں سراقہ ملیں گے. یہ نبی پاک کے پیچھے آپ کا جناب محاصرہ کرتے کرتے نبی پاک کے قریب پہنچ گئے. جب قریب پہنچے جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, جس کے ساتھ اللہ ہو حفاظت کرنے والا اللہ ہوتا ہے. جب قریب پہنچے گھوڑا زمین کے اندر دنسنا شروع ہو گیا. میں نے حدیث کے اندر پڑھا گھوڑا پیڑ تک زمین کے اندر دنس گیا. کہنے لگا واقعہ او نبی, مسلمانوں کے نبی میری بات سن کے جائیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے پیچھے پلٹ کے دیکھا سراقہ ہے. کہنے لگا محبوب جی میرے لیے اللہ سے دعا کر دے, اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے, نہ دوبارہ آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا. آپ تھے رحمت للعالمین, ہم جیسا ہوتا کبھی دعا نہ کرتا. آپ نے پھر ہاتھ اٹھا لیے, دعا کی,
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سراقہ کا گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا ہے، نبی پاک نے پھر چلنا شروع کر دیا ہے، پھر اس نے تعاقب کرنا شروع کر دیا ہے، 3 دفعہ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تیسری دفعہ جب نبی پاک نے دعا کی اور ساتھ فرمایا سراقہ میرے پیچھے کیا لینے آیا ہے، کہتا محبوب جی انہوں نے اعلان کیا 100 سرخ اونٹ ملیں گے، اس لالچ کے اندر، اس حرص کے اندر میں آپ کے پیچھے آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بھائیو سنیے نبی پاک کی حدیث کس طرح پوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ بولتے ہی اللہ کی مرضی سے ہے، حق کے علاوہ کچھ بولتے ہی نہیں ہے، آپ کی ذات بھی آخری ہے، بات بھی آخری ہے۔ فرمایا سراقہ 100 اونٹوں کو رو رہا ہے، میری بات یاد رکھ لے، ایک وقت آئے گا اللہ تیرے ان ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنوائے گا، کیسر و کسریٰ کے کنگن تیرے ان ہاتھوں میں آئیں گے۔ حدیث پہ غور رکھیے میرے بھائیو، بخاری کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں میں فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گیا، نبی پاک کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ وقت آیا 11 ہجری کے اندر، محبوب دنیا سے چلے گئے، موت کا پیغام آ گیا ہے، صدیق اکبر خلیفہ بن گئے ہیں، خلیفہ اول صدیق اکبر 2 سال 3 ماہ حکومت کر کے صدیق اکبر بھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں سیدنا عمر کا دور خلافت آ گیا ہے، سیدنا عمر کے دور خلافت کے اندر کیسر و کسریٰ مغلوب ہو گئے، سارا مال مدینے پاک کے اندر آ گیا ہے، نبی پاک کے منبر پہ ان کافروں کا مال پڑا ہے، کیسر و کسریٰ کا مال غنیمت پڑا ہے، سارے صحابہ نے ان کنگنوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، ہیرے لال جواہرات سونے کے کنگن ہیں، اور سارے صحابہ کہتے ہیں اے امیر عمر یہ کون ڈالے گا کنگن، کس کو ملیں گے کنگن، اتنے قیمتی اور اتنے خوبصورت کنگن ہے۔ سیدنا عمر فرمانے لگے صحابہ آج اور نائن بنا کے یہ پہننا شروع کر دو، جس کو پورے آ جائیں وہ رکھ لے، یہ کنگن اس کے ہو گئے۔ میرا ایمان ہے صدیق اکبر کے دور خلافت کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب یہ مال آ گیا ہے، یہ کنگن کسی کو بھائیوں پورے آ سکتے تھے؟ اس کو آتے جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا، سراقہ بن مالک فرماتا ہے میں ایک کونے میں بیٹھ گیا، صحابہ آئی جا رہے ہیں، کنگن پہنی جا رہے ہیں، عمر، عبداللہ بن عمر، عثمان، علی، دیگر اصحاب، کسی کو کنگن پورے نہ آئے۔ سیدنا عمر سراقہ تو نکر میں بیٹھا، تو بھی آ کے بیٹھ۔ صحابہ کہتے ہیں سراقہ آئے، کنگن اٹھائے، ہاتھ میں ڈالے، پورے آ گئے۔ نبی پاک کا فرمان، ہاتھ میں ڈالے کنگن پورے آ گئے، لوگوں نے گلے سے گالیاں مبارکیں دینا شروع ہو گئے۔ سراقہ فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسو لے کے ہائے کاش کہ آج وہ زندہ ہوتے ہیں، کالی کملی والے مصطفیٰ، یہ فرمان پورا ہو گیا، حدیث پوری ہو گئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھ میں کنگن آئیں گے، آج نبی پاک کی حدیث پوری ہو گئی ہے۔ میں نکر میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، کسی کو کنگن پورے نہیں آئیں گے، میرا ایمان تھا مجھے پورے آئیں گے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ منکرین حدیث، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، لوگوں کا ذہن خراب کرنے والے، لوگوں کی عقلوں پہ پردہ ڈالنے والے کہتے ہیں کس طرح قبر میں عذاب ہوگا ہم نہیں مانتے، نبی پاک کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی کافی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں قرآن و حدیث لازم و ملزوم ہے، بلند بولیے قرآن و حدیث لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی حدیث کے بغیر، حدیث کی سمجھ نہیں آ سکتی قرآن کے بغیر۔ کہنے لگے کیسے قبر میں عذاب ہوگا، ہماری عقل نہیں مانتی، ہمارا ذہن نہیں مانتا۔ ہم نے کہا ہم مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں عقل مانے یا نہ مانے ماننا پڑے گا۔ فرمایا کس نے ہے؟ بلند بولیے کس نے؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا میرے کندھوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت موجود ہے، مہر نبوت موجود ہے۔ جناب انڈے کے شکل کے اندر پیچھے نبی پاک کے مہر نبوت موجود تھی۔ فرمایا صحابہ جب تم اپنی صفیں بناتے ہو نماز کے لیے، اس مہر نبوت کے ذریعے مجھے پیچھے نظر آتا ہے۔
میرے بھائیوں میری عقل نہیں مانتی، لیکن پھر ماننا پڑے گا۔ کس نے فرمایا؟ جو اللہ کی وحی سے اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جہنم کے اندر جہنمی جو جہنم کے اندر ہوں گے، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا ان کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ان کے یہ کانوں کی لو سے لے کے کندھوں کے برابر فاصلہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، احد پہاڑ کے برابر دانت 70 سال کی مسافت کا فاصلہ۔ میری عقل نہیں مانتی، لیکن میں نے اپنی عقل کو پیچھے کر کے پیغمبر کے فرمان کو سینے سے لگا لیا ہے، اور جو یہ کرے گا قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا وہی مسلمان ہے، وہی مومن ہے، اللہ اس کو مومن مانے گا۔ آپ دعا کیجئے اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ صحابہ نے نبی پاک کی بات کو کیسے مانا؟ سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر کتب کے اندر حدیث پاک۔ آپ مدینے ہیں، گھر میں نہیں ہے، رستے کے اندر ایک یہودی سے سودا ہوا ایک سواری کا، ایک گھوڑے کا، آپ کو پسند آیا، آپ نے فرمایا کتنے کا دیتا ہے؟ محبوب کتنے کا؟ کہا ٹھیک ہے، پیسے نہیں گھر جا کے پیسے دے دو۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ مولانا عمر صدیق حافظہ اللہ ہمارے پاس آئے، کہتے تھے آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے، پوری زندگی کے اندر نبی پاک کے جبے کے ساتھ آپ کو جیب نظر نہیں آئے گی، کبھی آپ کے لباس کے ساتھ جیب نہیں تھی۔ فرمایا گھر جا، آجا میرے ساتھ، گھر جا کے 200-250 درہم تجھے میں دے۔ ٹھیک ہے جی۔ سودا ہوا، رستے میں تھوڑا سا آگے بڑھے، پیچھے سے ایک اور گاہک آ گیا، کہتا کہ میرا بیچے 250 دا 300 میں دیا، مینو دے دے۔ کہتا بالکل لینا، ٹھیک ہے، 300 بھی نقد۔ کہتا ہے محمد پکڑا دے گھوڑا، تیرا میرے ساتھ سودا ہی نہیں ہوا۔ آپ حیران ہوئے، یار تو میرے ساتھ سودا۔ کہتا کوئی گواہ ہے؟ گواہ لائیے۔ ایک گواہ پیش کرنا آپ کا کام ہے، یہ گھوڑا میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ سیدنا خزیمہ، میرے بھائیوں پھر دعا کیجیے اللہ صاحب کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کیسا ایمان! کیوں اللہ کہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان اللہ کو ایسا چاہیے جیسے اصحاب کا ایمان تھا۔ گواہی اللہ دیتا ہے۔ خزیمہ کہتے ہیں میں دور کھڑا یہ معاملہ یہ ماجرا دیکھ رہا ہوں، تو میں نے اچانک کہا نبی پاک کے بعد آقا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہہ رہا ہے ایک آپ کا کوئی گواہ ہو، یہ میں آپ کو دے دوں گا۔ سیدنا خزیمہ فرمانے لگے وہ دے دے گا ہی نبی پاک کو گھوڑا اگر گواہی دینے والا موجود ہو؟ بالکل دے دوں گا۔ سیدنا خزیمہ فرماتے سن پھر میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اس محبوب نے یہ گھوڑا تیرے سے خریدا ہے، گھوڑا خریدا ہے۔ کہتا ٹھیک ہے، پیسے دیے، گھوڑا دیا۔ جب یہ یہودی چلا گیا نا، نبی پاک ضحیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ، نبی پاک کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ فرمایا خزیمہ تو ادھر ہے ہی نہیں تھا، تو ہے ہی نہیں تھا جب ہمارا سودا ہوا، تو نے میری گواہی کیوں دی؟ سیدنا خزیمہ کے الفاظ آج بھی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں محبوب جی آپ کی گواہی دینے کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کے بن دیکھے آپ کے فرمان پہ مان لیا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ دیکھنا میری آنکھوں کا غلط ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے، صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ خیبر کا وقت ہے، جنگ ہونے والی ہے، یہودیوں سے، خیبر کے یہودیوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے گھریلو گدے پکا لیے۔ تب گھریلو گدے جائز تھے، حلال تھے، جس طرح شراب پہلے حلال تھی بعد میں حرام ہوئی تھی، اس طرح گھریلو گدے بھی حلال تھے بعد میں حرام ہو گئے تھے۔ نبی پاک نے جب دیکھا اصحاب نے گھریلو گدے پکا لیے خیبر کے میدان میں، فرمایا ابو طلحہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جا جا کے اعلان کر دے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ۔ فرمایا جا جا کے ان میرے اصحاب کو کہہ دے اللہ اور اس کے رسول نے، ان اللہ ورسولہ، اللہ نے اور اس کے رسول نے گھریلو گدے کو حرام کر دیا، منع کر دیا ہے۔ ابو طلحہ فرماتے ہیں میں جاتا
بتاتا جاتا ہوں، اعلان کرتا جاتا ہوں، منادی کرتا جاتا ہوں۔ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا اللہ کیوں نہ کہے ویسا ایمان لاؤ، کسی بھی میرے نبی کے صحابی نے یہ نہیں کہا جا کے نبی پاک کو کہتے بھوک کی شدت ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، بعد میں حرام کر دینا، اب تو کھانے دیجئے۔ حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے جب نبی پاک کا فرمان صحابہ کے کان پہ پڑا ہے، صحابہ نے اپنی ہانڈیاں پیروں کے ٹھڈوں سے الٹا کے محبوب کے فرمان کو سینے سے لگا لیا ہے۔ قرآن انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ آخری حدیث سنیے، صحیح البخاری کے اندر ہے، آپ کی پھپھو کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ ان کے گھر کے دستک دی، زینب باہر آئی، زینب جی ہاں یا رسول اللہ، فرمایا تیرا نکاح میرے غلام زید سے ہوگا۔ زینب عرض کرتی ہے محبوب جی میں قریش خاندان کی، اتنا اونچا خاندان ہے، محبوب کا خاندان ہے، اور وہ غلام پتہ بھی نہیں کہاں سے بکتا بکاتا ہے، میں اس سے شادی کروں یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا زینب میرا حکم ہے تیرا نکاح ہوگا۔ محبوب جی ہر حدیث منظور ہے، ہر حکم منظور ہے، ہر فرمان منظور ہے، ہر قول منظور ہے، لیکن سوائے اس حدیث کے جب نبی پاک کو انکار ہوا، میں نے بخاری کے اندر پڑھا ہے آپ نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کر لیا ہے، پریشانی کے اندر واپس آنے لگے، اللہ نے واپس اپنے گھر نہیں جانے دیا، فوراً آسمان سے جبریل آئے، فرمایا محبوب جی پریشان نہ ہوئیے، اللہ فرماتا ہے دوبارہ واپس جائیے، زینب کا دروازہ کھڑکائیے، زینب کو فرمان سنا دیجئے۔ قرآن فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ فرمایا جائیے واپس زینب کو کہیے اللہ آسمان سے کہتا ہے اگر تجھے میرے محبوب کا فرمان قبول نہیں تو اللہ کو زینب کا ایمان بھی قبول، ایمان نہیں قبول۔ جو پہلے میں نے بات کی نبی پاک کی ختم نبوت کو نہ مانا جائے، کہا جائے آپ کے پاس کوئی اور نبی بھی ہے، کافر اور زندیق ہے، اور آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانا جائے، کوئی اللہ کا اعلان ہے، اللہ فرماتا ہے پھر بھی میں تمہیں مومن مانوں گا نہیں مانوں۔ امام مالک، امام شافعی، احترام عزت ضروری ہے، لیکن آخری بات سنیے میری، نبی پاک کے مقابلے میں اماموں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر صحابی رسول بھی آ جائے نا اللہ کی قسم ہم اس کی بات کو بھی چھوڑ دیں، کیوں جی ایمان ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ایک سائل آیا تابعی سوال کرنے والا ہے، عبداللہ جی نبی پاک کی یہ حدیث میرے تک پہنچی ہے، ابو بکر عمر اس طرح کہتے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری کے اندر لائے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن عباس فرمانے لگے نبی پاک کی حدیث ہے، میری کیا رائے ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا نہیں جی آپ کی رائے کیا وہ بتائیے۔ عبداللہ بن عباس کا چہرہ متغیر ہو گیا، فرمانے لگے ظالم انسان چلا جا میرے اس پاس سے، میں نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں تو کہتا ہے آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میں اپنی رائے پیش کرنا لگ جاؤں تو آسمان سے اللہ پتھروں کی بارش نہ برسا دے۔ نبی پاک کی حدیث کے بعد میری رائے مانگتا ہے، جو آپ کی حدیث ہے ماننی پڑے گی، عقل مانے پھر بھی مانیے، نہ مانے پھر بھی مانیے، جو کہے گا میری عقل نہیں مانتی، زہر نہیں مانتا، امام نہیں مانتا، محدث نہیں مانتا، میرا قاری نہیں مانتا، اللہ فرماتا ہے میں تجھے بھی مومن نہیں مانتا۔ زینب نے جب نبی پاک کا فرمان سنا فرماتی ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ مجھے قبول ہے۔ شادی کے بعد طلاق ہوئی، آسمان سے وحی آئی محبوب اس زینب کو کہہ دو اللہ نے آسمان پہ تمہارا نکاح محمد الرسول اللہ سے کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔